السلام تذکرہ سماعت فرما رہی ہیں، جمعوں میں بھی تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں قربان کیا۔ ہر نبی نے کچھ نہ کچھ قربان کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ جو قربانی کر رہے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے عید قربانی کرنا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور سنت کیسے ٹھہری؟ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان، وطن چھوڑا، وطن قربان کر دیا، اپنی جان جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور بندے کو پیاری ہوتی ہے، چاہے کوئی 10 سالہ ہو، 20 سالہ ہو، 50 سالہ ہو، 60 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، 150 سال اس کی عمر ہو جائے، پھر بھی اسے مرنے کو کہیں تو کوئی مرنا کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے یار کوئی ڈاکٹر ڈھونڈو جو مجھے پھر سے جوان کر دے، ایسا نسخہ دے، میں پھر سے تر و تازہ اور فربا ہو جاؤں، موٹا ہو جاؤں، میرے جسم کے اندر وہ طاقت اور قوت آ جائے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر اولاد، وطن، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور ہچکچائے نہیں ہے اور دل ملائے ہی نہیں، کبھی ماتھے پر بال ہی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ایک ایسا چاند جیسا بیٹا نافرمان ہو نا، تو بندہ چاہتا ہے چلو ہے تو نافرمان، اسے باہر روٹی بھیج دیتے ہیں، اسے فلاں کے ہتھے چڑھا دیتے ہیں، جس کے میرے آنکھوں سے دور ہو جائے گا۔ لیکن آؤ ایسا فرما بردار بیٹا ہے کہ جس کے جو ہے پیشانی سے نور محمدی لشکارے اور چمکارے مارتے، ایسا فرما بردار بیٹا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے خلیل اس بیٹی کی جدائی کو بھی برداشت کرنا ہوگا، تو اتنا پیارا ہے تجھے، یہ تیرے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ بندہ کاروبار کے لیے بچے کو بھیج دے بڑی بات ہے، بچے کو پڑھائی کے لیے کسی مدرسے میں بھیج دے بڑی بات ہے، بندہ برداشت کر جاتا ہے یار بیٹے کو وہاں بھیجا ہے جہاں پڑھائی ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں چھوڑ آئے ہیں، اور وہ بھی کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایسی جگہ نہیں چھوڑا جو نان کے دادکے ہو، یہاں تو نانے دادکے میں بھی چھوڑ دیا جائے پھر بھی بندے کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہاں چھوڑ آئے ہیں جہاں کلاک پہاڑیاں ہیں، ویران پہاڑیاں ہیں، جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ بندوں کی آمد و رفت ہے، نہ ہی چرندوں کی آمد و رفت ہے، نہ وہاں پانی کے، نہ کھانے پینے کے، کسی زندگی کے کوئی بھی آثار جس وادی ویران کے اندر نہیں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سے چھوڑ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا اے میرے سر کے تاج، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے کچھ بتایا تو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں،
جب ساری باتیں ہو گئی، ساری گفتگو ہو گئی، اور آخر میں حضرت حاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام اتنا تو بتاتے جائیے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ انہوں نے کہا میں پروردگار عالم کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، کہنے لگی واللہ اگر مجھے اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی، کیسے اس ویران آبادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبادی میں تبدیل کیا۔ عظیم واقعہ ہے۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ جب یہی بیٹا، یہی فرما بردار بیٹا جب 11-12 سال کا ہوتا ہے، 11-12 سال کے بچے کو کوئی اتنی تمیز نہیں ہوتی۔ آج جب کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر بچہ کہتے ہیں جی یہ بچہ کمپیوٹر میں ماہر ہے، جی یہ بچہ موبائل میں ماہر ہے، یہ ہر چیز ڈھونڈ کے نکال کے آپ کو دے سکتا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اس میں فرق۔ لیکن آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر جو خصوصیات تھی آج یہ کسی بیٹے کے اندر نکال کر دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام 11-12 سال یا 13 سال کی عمر ہے، بچپن کا عالم ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کہ آنکھ چاہتی ہے کہ اس چہرے کو تکتی ہی رہے، ہٹتی نہیں ہے آنکھ۔ لیکن قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے مجھے نور ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے آنا ابن ذبیح ہیں، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی بھی قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہی کہ وہ قربانی حضرت عبداللہ کی بھی دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے حضرت عبد المطلب نے ان کی قربانی کے بدلے 1000 اونٹ قربان کیے اور پھر بچایا حضرت عبداللہ کو، کیونکہ حضرت عبداللہ بھی حسن و جمال کے پیکر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متحمل تھے، نور اٹھائے ہوئے تھے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اللہ نے پھر بچایا۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے انا ابن ذبیح ہے، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایسے فرما بردار بیٹے ہیں کہ ایسا بیٹا نہیں دیکھا گیا۔ ہر ایک کے دیکھو ہر والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا فرما بردار، اور جب وہ فرما بردار ہو دنیا دہان میں ڈنڈورا بھی پیٹتا ہے، تعریفیں بھی کرتا ہے، میرا فلاں بیٹا جی بڑا فرما بردار ہے، میرا فلاں بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری تو دیکھیے، یہاں جو ہے نا معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ باپ اپنی گھر والی کو بھیج دینا کہ تو جا میں کے جا کے رہ، بس تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری عورت کر لے، ترجیح دے اسے، تو جو ہے نا وہ بھڑکانا شروع کر دیتی ہے ماں، بس تم نے اپنے باپ کا نام نہیں لینا، تمہارا باپ ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بعض اوقات تو عورتیں ایسی ہے کہ کہتی ہیں کہ بھئی باپ کا نام لیا تو پھر میرا نام نہ لو، ماں کہہ رہی ہے باپ کا نام لیا تو میرا نام نہ لینا، پھر باپ کا ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیں ماں بھی ایسی ہے اور پھر باپ بھی ایسا ہے اور پھر بیٹا کیسا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا نا کہ میں اپنے بیٹے کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ ایک رات خواب آیا، دوسری رات دیکھیں وہی تین قسم کی ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام رسول اعظام کے دل میں القا ڈال دیتا ہے، یہ بھی وہی ہے۔ اور انبیاء کرام رسول اعظام کے جو خواب ہے وہ بھی وہی ہے، رسول وہی ہے، رب لم یزل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے جو خواب آتے ہیں۔ جو خواب ہے نا انبیاء کرام رسول اعظام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اپنی طرف سے وہی کہا ہے، وہ بھی وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، ایک رات خواب آیا، دوسری رات خواب آیا، اور تیسری رات جب خواب آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے اپنے بیٹے کی طرف، سفر کیا، پہنچے اور جا کر حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کی تیاری کرواؤ، جلدی جلدی کراؤ تیاری، اور ہم نے اپنے دوست کے ہاں دعوت ہے وہاں جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے خوب سنوارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور مکمل طور پہ تیاری، کیونکہ پہلا دن ہے جب باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا، پہلا دن ہے، آپ جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ماجد کے ساتھ، اس لیے سوار کے اور خوب تیار کر کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی بھی منگوائی، وہ بھی ساتھ لے لی۔ اب چل پڑے ہیں، سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے نا، تو یہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، کبھی نہیں چاہتا ہے کہ بندہ کوئی نیکی میں بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، کبھی نہیں چاہتا ہے شیطان۔ اب بھی بندے کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بندہ قربانیاں لے کر آتا ہے نا، یہ شیطان ہی ورگلاتا ہے، کہتا ہے یار تو نے بتایا نہیں اپنے دوستوں کو میں 50 لاکھ کی قربانی لے کر آیا، تو نے بتایا نہیں ہے، تو نے ابھی تک اعلان ہی نہیں کیا۔ تو وہ بعد کا سٹیٹس لگا دیتا ہے، اس جانور کی تصویر، نیچے اس کی رقم، اور ماں بدولت نے جو ہے نا یہ 50 لاکھ کا جو ہے جانور لیا ہے اور یہ قربان کر رہا ہوں۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، قبیلے کے اندر لوگوں کو اعلان کر کے نہیں بتایا میں لوگوں توجہ کرو کہ میں اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، نہیں کہا لوگوں کو، نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کی رضا مقصود تھی، مقصد تھا اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارا مقصد ہے دنیا راضی ہو جائے، اور جب ہم دنیا کے لیے معاملات کریں گے تو دنیا راضی ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، اللہ کرے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام گھر سے چلے ہیں اور شیطان آ گیا ہے حضرت ہاجرہ کے پاس اور کہا ہے آپ کو علم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اس کے باپ کے ساتھ کس طرح بھیجی ہے؟ فرمایا اس لیے اس طرح بھیجا ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اس طرح بھیجا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ چھری اور رسی اس لیے تو لی ہے، نشانی دی اسے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ آج تک دیکھا نہیں گیا ہے۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہے کہ اللہ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو باپ قربان جائیں، یا تو بات میں عورتیں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہیں، قربان جائیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ پر کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک اسماعیل رکھتی ہوں، اگر میرے ہزاروں بھی اسماعیل ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے، اللہ کی راہ میں دے دے۔ یہ عقیدہ ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ اس لیے فرمایا طیب لوگوں کے لیے طیب عورتیں ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، پاک مردوں کے لیے اللہ نے پاک عورتیں رکھی ہیں۔
اور ان کا مقام اور طریقہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہاں سے مایوس ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس پہنچا، ایک چھوٹا سا خواب ہی تو آیا تھا، ایک چھوٹے سے خواب کی اپنے لخت جگر اور ایسا فرما بردار بیٹا کہ جیسا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے گھر سے تیار ہو کے چل پڑے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، جھٹکا اور کنکریاں ماری۔ وہ 3 شیطان موجود ہیں، آج کیا قیامت تک کے لیے ان پر کنکریاں برس رہی ہیں اور برستی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نا امید ہوا شیطان تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اس کے کان لگا اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے تیرا باپ کہاں لے کے، کہا دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں، دوست کی دعوت ہے وہاں جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، اس نے چھری بھی ساتھ لی ہوئی ہے، رسی بھی ساتھ لی ہے، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، ان کا خیال ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ کہا میں ایک بیٹا ہوں، اگر آزاد میری جانیں بھی ہوتی نا تو وہ بھی میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا۔ اور پھر جب بیٹا اور باپ دونوں تیار ہو گئے اور باپ نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تو اے بیٹے تیرا کیا پروگرام ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا حضور یہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا ذبح کرو، فرمایا جو آپ کو حکم ہوا ہے، میرے ٹکڑے کرنے کا حکم آیا تو ٹکڑے کر دو، ذبح کرنے کا حکم آیا تو ذبح کر دو، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر اللہ کا فیضان تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب سکھائے کہ باپ کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے اور ان کو کہنا کیسے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے آئے ہوئے دمبے کو ذبح ہو گیا وہ دمبا، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ باپ اور بیٹے تو دونوں تیار ہو گئے، ان کے اندر تو ملاحٹ بھی نہیں ہے، ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کرنے والے ایسے بن جائیں، اور جب ایسے بنیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور شان بھی ہمیں اعلیٰ اور عرفہ عطا فرمائے۔